بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانک آئی عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ سیلی کی آنکھیں کھلی تو اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کے تمام واقعات موجود تھے۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ عمران کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا کہ اچانک وہ کسی ڈریکولا کی طرح اڑتا ہوا اس سے آ ٹکرایا اور پھر اس کی گردن کسی فولادی شکنجے میں پھنس گئی تھی اور پھر اسے ہوش نہ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اسے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں یاد آ گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا کیونکہ اس کا جسم حرکت ہی نہ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا شعور پوری طرح بیدار ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کرسی پر رسیوں سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی اور سامنے کرسیوں پر عمران کے ساتھ 2 اور آدمی بھی موجود تھے۔ اس نے گردن گھمائی تو اس کے ساتھ ہی دوسری کرسی پر مارٹن بھی رسیوں سے بندھا ہوا موجود تھا اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ سیلی نے بے اختیار انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کرسیاں وہی ہیں مس سیلی، صرف ان پر بیٹھنے والے تبدیل ہو گئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے مارٹن کے حلق سے بھی کراہیں نکلنی اور پھر اس نے بھی اچھلنے کی بے سود کوشش کی۔ اوہ مادام، یہ کیا ہوا؟ یہ کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ مارٹن کے منہ سے بھی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں الفاظ نکلے۔ تم دونوں نے پاکیزیہ کے سائنسدان ڈاکٹر عبدالجبار اور اس کے بے گناہ ملازموں کو انتہائی سفاکی سے ہلاک کیا ہے، لیبارٹری کو پہلے فائرنگ سے اور پھر بم سے تباہ کیا۔ ڈاکٹر عبدالجبار کے ورکنگ نوٹس اس کے سیف سے نکال کر لے گئے۔ اس لیے اب تم خود بتاؤ کہ ان جرائم کے نتیجے میں تمہیں کیا سزا دی جائے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، جبکہ اس کے ساتھی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، ہم نے کسی کو ہلاک نہیں کیا اور نہ ہم نے کسی لیبارٹری کو تباہ کیا ہے، سیلی نے کہا۔ کیا کرسیاں بدل جانے سے واقعات بھی بدل جاتے ہیں مس سیلی؟ جب تم اس کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی جس پر اس وقت میں موجود ہوں تو تم نے بڑے فخریہ انداز میں سب کچھ بتایا تھا۔ اب تم وہاں پہنچ چکی ہو تو اب کیا ڈاکٹر عبدالجبار زندہ ہو گیا ہے؟ لیبارٹری دوبارہ ٹھیک ہو گئی ہے؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ہم گریٹ لینڈ کے شہری ہیں، ہمیں ہمارے سفارت خانے کا تحفظ حاصل ہے، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سیلی نے کہا۔ اسے دراصل سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ اپنا مارٹن کا تحفظ کس طرح کرے۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ بندھا ہوا عمران اس انداز میں بھی جدوجہد کر کے یہ سچویشن بدل سکتا ہے۔ کیا سفارت خانے والوں نے تمہیں یہ سب جرائم کرنے کا کہا تھا؟ میری بات سنو، میں تم دونوں کو زندہ رہنے کا آخری موقع دے رہا ہوں۔ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ ڈاکٹر عبدالجبار کے فارمولے کے حصول کا مشن کس نے پرائڈ گروپ کے ذمہ لگایا تھا تو میں تمہیں زندہ چھوڑ سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ مجھے معلوم نہیں ہے، ہم تو صرف ایجنٹ ہیں، سیلی نے کہا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے تو برائن سے معلوم کر کے بتا دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کسی صورت بھی نہیں بتائے گا، سیلی نے کہا۔ تم کوشش تو کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات مان جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم جیسے ذہین اور فعال ایجنٹوں کو اس بے بسی کے عالم میں موت کے گھاٹ اتار دوں، اس لیے تمہیں ایک چانس اور دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا اصل دشمن وہ ہے جس نے یہ مشن تمہارے گروپ کے ذمہ لگایا ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور عمران کی بات سن کر سیلی کی آنکھوں میں بے اختیار چمک سی آ گئی، کیونکہ عمران کی اس بات میں وزن تھا۔ میں کوشش کر سکتی ہوں لیکن حتمی طور پر وعدہ نہیں کر سکتی، سیلی نے کہا۔ کوشش کرنا فرض ہے، باقی نتائج جو ہوں گے سو ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صفدر، باہر سے فون پیس لے کر آؤ، عمران نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مقامی آدمی سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں فون پیس موجود تھا۔ اس نے اس کی تار کا سرا کمرے میں موجود فون ساکٹ میں لگایا اور پھر فون پیس اس نے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ اب برائن کا نمبر بتا دو، عمران نے کہا تو سیلی نے اسے نمبر بتا دیا۔ عمران نے فون پیس کو اپنے گھٹنوں پر رکھا اور پھر ریسیور اٹھا کر اسے انکوائری کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ یہاں سے گریٹ لینڈ کا رابطہ نمبر دیں اور اس کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر بتا دیں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں بعد ہیلو کہہ کر عمران کی طرف سے جواب ملنے پر آپریٹر نے رابطہ نمبر بتا دیا۔ عمران نے کیڈل دبا کر ہاتھ دبا ہٹایا اور پھر ٹون آنے پر اسے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اسے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یہ ریسیور اس کے کان سے لگا دو، عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا ایک ہاتھ میں فون پیس اور دوسرے ہاتھ میں ریسیور اٹھا کر تیزی سے سیلی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے سیلی کے کان سے ریسیور لگا دیا۔ اسی لمحے دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔
یس، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لاؤڈر کی وجہ سے یہ آواز عمران اور اس کے ساتھیوں کو بھی بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ سیلی بول رہی ہوں باس۔ سیلی نے جان بوجھ کر لفظ باس کہا تھا تاکہ برائن سمجھ جائے کہ وہ کسی مشکل میں ہے اور مجبوراً کال کر رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے اس بار سخت اور انتہائی سرد لہجے میں جواب دیا گیا۔ باس، ہم فارمولے کے حصول کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن یہاں انتظامات انتہائی سخت ہیں۔ اس لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم یہ فارمولا آپ کو بھجوانے کی بجائے اس پارٹی کے سفارت خانے میں براہ راست بھجوا دیں جس نے اس فارمولے کے لیے کہا ہے؟ اس طرح ہم آزاد ہو جائیں گے اور فارمولا بھی بحفاظت اپنی جگہ پر پہنچ جائے گا۔ سیلی نے بڑے طریقے سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا وہاں معاملات اس قدر ٹائٹ ہو چکے ہیں؟ دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ یس باس، پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس معاملے پر کام کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، لیکن بہرحال ہم یہ فارمولا لازماً حاصل کر لیں گے، لیکن اسے یہاں سے نکالنا بے حد مشکل ہوگا، اس لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ سیلی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری تجویز بہت مناسب ہے۔ تم ایسا کرو کہ فارمولا حاصل کر لو تو مجھے فون کر دینا، میں پھر متعلقہ سفارت خانے میں بات کر کے تمہیں بتا دوں گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ لیکن باس، مجھے شاید اس کا وقت نہ ملے، اس لیے آپ مجھے اس ملک کے بارے میں بتا دیں اور اس کے سفارت خانے سے بات کر لیں۔ میں فارمولا حاصل ہوتے ہی سیدھی وہاں پہنچ جاؤں گی۔ سیلی نے کہا۔ اوکے، تم جب فارمولا حاصل کر لو تو کارمن کے سفارت خانے میں پہنچ جانا، وہاں تم نے صرف اپنا نام بتانا ہے۔ میں ابھی ان کی حکومت کے ذریعے تمام بات کر لیتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے باس، تھینک یو، سیلی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اشارہ کیا تو صفدر نے ریسیور ہٹا لیا اور اسے واپس فون پیس پر رکھ کر وہ واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ تو کارمن وہ ملک ہے، عمران نے کہا۔ تم نے خود ہی باس کی بات سن لی ہے، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، سیلی نے کہا۔ اوکے، میں یہی کچھ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اور مارٹن دونوں کو زندہ چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے اٹھتے ہی اس کے دونوں ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ مگر ہم تو جھگڑے ہوئے ہیں، ہم تو اس طرح بندھے بندھے مر جائیں گے، یہاں تو کسی نے نہیں آنا، یہ کوٹھی تو برائے فروخت ہے، سیلی نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم دونوں ذہین بھی ہو اور تربیت یافتہ بھی، اس لیے اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو پھر خود ہی رسیوں سے آزادی حاصل کر لینا، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ فون بھی لے آؤ صفدر، اسے واپس اسی کمرے میں رکھ دو، عمران نے صفدر کے قریب آ کر کہا اور اس کے ساتھی نے جو پہلے فون لایا تھا فون پیس اٹھایا اور پھر ساکٹ سے اس کی تار نکال کر عمران کے پیچھے کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران کا دوسرا ساتھی پہلے ہی باہر جا چکا تھا۔ مجھے حیرت ہے میڈم کہ یہ لوگ ہمیں زندہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، مارٹن نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ لوگ واقعی عظیم ہیں، لیکن اب ہم نے رسیاں کھولنی ہیں، سیلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے گانٹ تلاش کر لی ہے، ابھی کھولتا ہوں، مارٹن نے کہا اور سیلی نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد واقعی مارٹن رسیاں کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ کرسی سے اٹھتے ہی وہ تیزی سے سیلی کی طرف بڑھا اور اس نے سیلی کے عقب میں جا کر اس کی رسیاں کھول دیں۔ آؤ اب یہاں سے نکل چلیں، سیلی نے کہا۔ اب ہم نے کہاں جانا ہے؟ مارٹن نے کہا۔ تم چلو تو صحیح، سیلی نے کہا اور پھر وہ اس کمرے میں آ گئے جس میں ان کا سامان موجود تھا۔ اس کمرے میں فون بھی پڑا ہوا تھا، اس کا ریسیور باقاعدہ فون ساکٹ کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ اوہ، وہ ہمارا سامان بھی چھوڑ گئے ہیں، حیرت ہے، مارٹن نے کہا۔ تم پہلے کوٹھی گھوم پھر کر چیک کرو کہ وہ چلے گئے ہیں یا پھر یہاں چھپے ہوئے ہیں، سیلی نے کہا تو مارٹن بے اختیار چونک پڑا۔ مگر میڈم، مارٹن نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو، سیلی نے کہا تو مارٹن خاموشی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ سیلی خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی، اس کی پیشانی پر غور و فکر کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ وہ جا چکے ہیں میڈم، البتہ کار باہر موجود ہے، مارٹن نے کہا تو سیلی اٹھی اور اس نے اپنے بیگ کا ایک خفیہ خانہ کھولا اور پھر اس میں سے ایک جدید ساخت کا گائیکر نکال کر اس نے اسے جیسے ہی آن کیا، گائیکر سے ہلکی ہلکی ٹونٹو کی آواز سنائی دینے لگی۔ مارٹن یہ آواز سنتے ہی بے اختیار چونک پڑا، جبکہ سیلی کے لبوں پر مسکراہٹ رنگنے لگی۔ وہ گائیکر لے کر جیسے ہی فون کے قریب آئی، گائیکر کی آواز اتنی ہی رفتار سے تیز ہوتی چلی گئی، اور جب سیلی نے گائیکر کو فون کے ساتھ لگایا تو گائیکر پوری قوت سے ٹوں ٹوں کرنے لگا۔ سیلی نے گائیکر آف کر دیا۔ یہ کیا مطلب ہوا میڈم؟ یہ انہوں نے فون پیس میں ڈکٹا فون لگایا ہے، مارٹن نے کہا۔ نہیں، فون ٹیپ کرنے کا کوئی آلہ لگا رکھا ہے، اگر ڈکٹا فون ہوتا تو آواز مختلف ہوتی، سیلی نے جواب دیا۔ لیکن ایسا کیوں کیا گیا ہے میڈم؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، مارٹن نے کہا۔ یہ عمران واقعی انتہائی ذہین آدمی ہے، میں نے برائن کو باس کہہ کر اس سے بات کی تو برائن سمجھ گیا کہ میں کسی مجبوری کے تحت یہ کام کر رہی ہوں۔ پھر میں نے جب اس سے پارٹی کے بارے میں بات کی تو اسے جان بوجھ کر کارمن کا نام لے دیا، حالانکہ مجھے خود معلوم ہے کہ یہ پارٹی کارمن نہیں ہے
اور عمران بھی شاید میری چکر بازی کو سمجھ گیا تھا اور اس نے اصل پارٹی کو سامنے لانے کے لیے گیم کھیلی ہے۔ سیلی نے کہا۔ کون سی گیم میڈم؟ مارٹن نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ میں آزاد ہوتے ہی سب سے پہلے دوبارہ برائن کو فون کروں گی اور اسے بتا دوں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے برائن بھی کنفرم کر دے گا کہ اسے جان بوجھ کر کارمن کا نام لیا ہے۔ اس طرح عمران جو یہ فون ٹیپ کر رہا تھا کنفرم ہو جائے گا کہ اصل پارٹی کارمن نہیں ہے، کوئی اور ہے، اور اس لیے اسے ہمیں آزاد چھوڑ دیا تھا۔ سیلی نے کہا۔ لیکن میڈم یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ باس سے فوری رابطہ کریں، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم جلد از جلد ان رسیوں سے آزاد ہو جائیں اور پھر یہیں سے فون کریں۔ آپ باہر کسی پبلک فون بوتھ سے بھی تو بات کر سکتی ہیں، مارٹن نے کہا۔ انسانی نفسیات کے مطابق اسے یقین تھا کہ ہم آزاد ہوتے ہی سب سے پہلے یہیں سے فون کریں گے۔ جہاں تک رسیوں سے آزادی کا تعلق ہے تو اسے معلوم ہے کہ ہم تربیت یافتہ ہیں، اس لیے بہرحال رسیاں کھول لیں گے، سیلی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے کہ اسے اس بات کو معلوم کرنے کے لیے اتنا لمبا چکر چلایا، حالانکہ وہ چاہتا تو ہم پر تشدد بھی کر سکتا تھا، مارٹن نے کہا۔ اس کے خیال کے مطابق مجھے یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی، صرف برائن کو معلوم ہو سکتی ہے، ورنہ وہ لازمی مجھ سے یہ سب کچھ اگلوا لیتا، سیلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ مارٹن نے کہا تو سیلی بے اختیار ہنس پڑی۔ تم بتاؤ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سیلی نے کہا۔ یہاں سے انتہائی حساس قسم کا اسلحہ حاصل کر کے اس عمران کے فلیٹ کو اس وقت اڑا دیں جس وقت وہ فلیٹ میں موجود ہو، تاکہ اس کے خاتمے کے بعد ہم اس فارمولے کو حاصل کر سکیں، مارٹن نے کہا۔ عمران کے ساتھ لازمی طور پر پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے لوگ ہیں اور انہوں نے ہمیں دیکھ بھی لیا ہے اور لامحالہ وہ ہماری نگرانی کر رہے ہوں گے، اور اب ہم مستقل طور پر ان کی نظروں میں رہیں گے، اس لیے جیسے ہی ہم نے اسلحہ خریدا یا عمران کے فلیٹ پر پہنچے ہمیں فوری طور پر گولی بھی ماری جا سکتی ہے، سیلی نے کہا۔ تو پھر آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے، مارٹن نے کہا۔ اس عمران نے وہ فارمولہ حاصل کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اسے ہی معلوم ہے کہ فارمولہ کہاں ہے، اس لیے میں نے اس عمران پر ہاتھ ڈالنا ہے، پھر اسے اصل بات معلوم کر کے ہم نے فارمولہ حاصل کرنا ہے، سیلی نے کہا۔ لیکن نگرانی کا کیا ہوگا، مارٹن نے کہا۔ ہمیں بہرحال نگرانی کرنے والوں کو ڈاج دے کر میک اپ اور لباس تبدیل کرنے ہوں گے، سیلی نے کہا۔ میڈم میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ہے، مارٹن نے کہا۔ کون سی بات؟ سیلی نے کہا۔ ہم دونوں دوست بن کر عمران کے پاس جائیں تاکہ اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں زندہ چھوڑ دیا۔ میں زیرو بٹن کے ذریعے اسے اس کے فلیٹ میں ہی بے ہوش کر دوں گا اور پھر وہیں اس سے معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس طرح نگرانی کرنے والے بھی یہ سوچ کر مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم عمران کے فلیٹ پر ہی گئے ہیں، مارٹن نے کہا۔ اوہ گڈ، ٹھیک ہے، چلو ہمیں فوراً یہی کام کرنا ہے، سیلی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا دیا۔ آپ کسے فون کر رہی ہیں؟ مارٹن نے اسے ریسیور اٹھاتے دیکھ کر چونک کر کہا۔ برائن کو، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ عمران کنفرم ہو جائے کہ واقعی کارمن کے لیے ہی یہ کام پرائڈ گروپ کر رہا ہے، سیلی نے کہا۔ لیکن وہ کنفرم ہونے کے بعد ہمیں ہلاک کر دے گا، کیونکہ اس نے جب کہا تھا کہ ہم نے جرائم کیے ہیں تو میں نے اس کے لہجے میں انتہائی صفاقی محسوس کی تھی، چونکہ وہ کنفرم نہیں تھا، ورنہ اس وقت وہ واقعی ہمیں ہلاک کر سکتا تھا، مارٹن نے کہا۔ لیکن اگر ہم نے فون نہ کیا تو ہمیں ویسے بھی ہلاک کر سکتا ہے، سیلی نے کہا۔ نہیں، میں اس کی ٹائپ اب سمجھ گیا ہوں، جب تک وہ کنفرم نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں کچھ نہیں کہے گا، مارٹن نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، آؤ چلو، سیلی نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عمران صاحب، آپ نے ان قاتلوں کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ انہیں ہلاک کر دینا چاہیے تھا، صفدر نے کوٹھی سے باہر نکلتے ہی کہا۔ میں اصل پارٹی کا پتہ لگانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں ایسے انتظامات کر سکوں کہ وہ دوبارہ یہ مشن کسی اور کے ذمہ نہ لگا سکیں۔ مجھے شک ہے کہ برائن نے کارمن کا نام غلط بتایا ہے۔ کارمن جیسا ملک اس طرح بدماش گروپوں کے ذمہ یہ کام نہیں لگا سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کام یا تو کافرستان کا ہے یا پھر اسرائیل کا یا ان دونوں کا، عمران نے کہا۔ لیکن آپ کیسے کنفرم کریں گے؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ سیلی رسیوں سے آزاد ہوتے ہی برائن کو دوبارہ فون کرے گی۔ میں نے فون میں آٹو ٹیپ لگا دیا ہے، اس کا ریسیور میری جیب میں ہے، جیسے ہی کال ہوگی مجھے کوشچن ہو جائے گا اور پھر میں نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی ساری بات چیت سن لینی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن یہ دونوں تو نکل جائیں گے، صفدر نے کہا۔ یہاں سے کسی پبلک فون بوتھ میں سے تمہارے چیف کو فون کر کے ان کی نگرانی کی درخواست کر دوں گا، اس طرح لازماً نہیں نکل سکیں گے، عمران نے کہا۔ تو آپ مجھے بتائیں، میں تو یہاں موجود ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، صفدر نے کہا۔ میں کیسے یہ بات تمہیں کہہ سکتا ہوں؟ تم چیف کا حکم مان سکتے ہو، مجھ جیسے بے اختیار کی بات کہاں مان سکتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اب اس کار تک پہنچ چکا تھا جو صفدر وہاں کھڑی کر کر گیا تھا، جبکہ ٹائیگر ان کے پیچھے خاموشی سے آ رہا تھا۔ ٹائیگر، تمہاری کار یقیناً اس کوٹھی میں موجود ہوگی،
جس میں پہلے تم ان کے ساتھ گئے تھے، وہاں سے اپنی کار لے لو اور پھر ان دونوں کی نگرانی کرو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ انہیں کسی صورت تمہاری نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ میں صفدر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ واپس جا رہا ہوں، عمران نے ٹائیگر سے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ میں بھی ٹائیگر کے ساتھ ان کی نگرانی کروں، آپ بے شک میری کار لے جائیں، صفدر نے کہا۔ نہیں، ٹائیگر اکیلا کافی ہے، زیادہ بھیڑ بھاڑ سے بھی معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ تمہارا بہرحال شکریہ کہ تم نے ہمارے لیے بھاگ دوڑ کی، عمران نے کہا اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کے کہنے پر صفدر نے عمران کو اس کے فلیٹ کے سامنے ڈراپ کر دیا اور عمران سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر فلیٹ پر پہنچ گیا۔ فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ عمران نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ اندر سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ جناب جاسوس اعظم اور جدید دور کے شرلاک ہومز کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے نادان علی عمران حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے، عمران نے اونچی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا تو دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ مجھ میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں؟ ویسے مجھے مجبوراً اپنی ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا پڑا ہے، ورنہ میں تو اس لیے خاموش تھا کہ آپ اپنے آپ کو بڑا تیسمار خان سمجھتے ہیں، سلیمان نے ایک سائڈ پر ہٹتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے تمہارے آباء و اجداد کھوجی ہوا کرتے تھے اور چوروں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ بہرحال تمہارا شکریہ کہ تمہارے اس کھوجی پن کی وجہ سے صفدر اور کیپٹن شکیل وہاں پہنچ گئے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو میں بازی الٹ چکا تھا، عمران نے سٹنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ واقعی بازی الٹانے کے ماہر ہیں، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے بڑے صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ انہوں نے آپ کو بازی گروں کے کسی کیمپ سے تو نہیں اٹھایا۔ بہرحال اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سلیمان بھلا کہاں خاموش رہنے والا تھا، اس نے بازی الٹنے کو بازی گروں کے ساتھ جا ملایا تھا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر وہی کھوج؟ اب تم میری اصلیت کا کھوج لگانا چاہتے ہو؟ پہلے میں واقعی بے حد حیران ہوا کرتا تھا کہ میں جہاں بھی رقم چھپاتا تھا تم تلاش کر لیتے تھے، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم اس کا کھوج کیسے لگا لیتے ہو، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو آپ چوری کا مال فلیٹ میں نہ لایا کریں، سلیمان نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا تو عمران اس کے گہرے اور پرلطف جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ ظاہر ہے کھوجی چوروں کا ہی کھوج لگاتے تھے تاکہ ان سے چوری کا مال برآمد کروایا جا سکے، اس لحاظ سے اس نے عمران کے مال کو چوری کا مال کہا تھا کیونکہ وہ اس کا کھوج لگا لیا کرتا تھا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں طاہر، عمران نے کہا۔ اوہ عمران صاحب، مجھے ابھی صفدر نے رپورٹ دی ہے، میں آپ کو فلیٹ پر فون کرنے ہی والا تھا، آپ نے ان دونوں کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تو صفدر نے تمہارے بھی میرے خلاف کان بھر دیے ہیں، وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ گو میں نے اسے مطمئن کرنے کی بے حد کوشش کی تھی، لیکن لگتا ہے کہ وہ میری باتوں سے مطمئن نہیں ہوا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے بہرحال کہہ دیا ہے کہ وہ ان دونوں کی ٹائیگر سے ہٹ کر نگرانی کرے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ دوبارہ بھی کوشش کریں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ مجھ پر حملہ کریں گے؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے، کیونکہ ویسے بھی انہیں بہرحال یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ فارمولے کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، اور ایسے لوگ آسانی سے شکست تسلیم نہیں کیا کرتے۔ آپ کو انہیں زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، پارٹی کے بارے میں معلومات تو کسی اور طرح بھی حاصل کی جا سکتی تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ بہانہ تو میں نے صفدر کو مطمئن کرنے کے لیے بنایا تھا، پارٹی کے بارے میں معلومات تو میں ویسے بھی برائن سے معلوم کر لوں گا، اس کا فون نمبر مجھے معلوم ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ بندے ہوئے اور بے بس لوگوں کو میں ہلاک نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، عمران نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، واقعی وہ اس وقت بندے ہوئے اور بے بس تھے، بلیک زیرو نے کہا۔ اوکے، جیسے ہی تمہیں کوئی رپورٹ صفدر وغیرہ کی طرف سے ملے مجھے بتا دینا، میں فلیٹ پر ہی ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبا دیا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ وہ برائن کو فون کر رہا تھا، لیکن پھر اس نے ریسیور رکھ دیا کیونکہ اسے خیال آ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اب تک یہ دونوں ریسیور رسیوں سے آزاد نہ ہو سکے ہوں، اس لیے اسے ان کی طرف سے کال کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور پھر عمران نے جیب میں موجود آٹو ٹیپ کا ریسیور نکال کر میز پر رکھ دیا۔ اسی لمحے سلیمان اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی موجود تھی۔ اوہ شکریہ، ویسے تم نے واقعی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، کیا خیال ہے تمہیں پاکستان سیکرٹ سروس میں شامل نہ کرا دیا جائے؟ عمران نے پیالی لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر صرف چائے کی ایک پیالی سے میں سیکرٹ سروس کا ممبر بن سکتا ہوں تو چائے سے بھری کیتلی کے بدلے میں کیا بن سکتا ہوں؟ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چیف آف سیکرٹ سروس، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور وہ میں پہلے کئی بار بن چکا ہوں، اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں، آدمی قیدی بن کر رہ جاتا ہے، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
اور واپس مڑ گیا۔ ارے تم قیدی کہہ رہے ہو، اس کے اختیارات جانتے ہو کتنے ہیں؟ صدر مملکت بھی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، عمران نے کہا۔ صدر صاحب کو دراصل یہ معلوم نہیں ہے کہ چیف ہے کون۔ اگر معلوم ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ وہ دم مارتے ہیں یا دم نکالتے ہیں، سلیمان نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تو عمران اس کی خوبصورت بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، سیلی اور مارٹن آپ کے فلیٹ پر آ رہے ہیں، وہ کوٹھی سے نکل کر سیدھے آپ کی طرف ہی آئے ہیں، کار کو پارک کرنے کی جگہ تلاش کر رہے ہیں، اس لیے میں نے فون بوتھ سے آپ کو کال کر دی، ٹائیگر نے کہا۔ ارے تو کیا خالی ہاتھ آ رہے ہیں یا دعوتی کارڈ وغیرہ بھی ساتھ ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن دوسری طرف سے ٹائیگر رابطہ ختم کر چکا تھا، اس لیے عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ سلیمان، ارے آغا سلیمان پاشا صاحب، پھر تیار ہو جاؤ کھوج لگانے کے لیے، اغوا کنندگان دوبارہ آ رہے ہیں، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ اب میں یہاں موجود ہوں، اس لیے اب ایسا نہیں ہو سکتا، بچے اس وقت اغوا ہوتے ہیں جب بڑے موجود نہیں ہوتے، دور سے سلیمان کی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی۔ اوہ وہ تشریف لائے ہیں، ان کا استقبال کرو، عمران نے کہا تو سلیمان بغیر کوئی جواب دیے تیز قدم اٹھاتا ہوا پاس سے گزر کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کون ہے؟ سلیمان کی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے عمران صاحب سے ملنا ہے، مارٹن کی آواز سنائی دی۔ اوہ اچھا، اب میں سمجھ گیا کہ صاحب کیوں خاموشی سے اغوا ہو گئے تھے، آئیے تشریف لائیے، سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ سلیمان نے مارٹن کے ساتھ سیلی کو دیکھ کر فکرہ کسا ہوگا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم نے عمران صاحب کو اغوا کیا تھا؟ مارٹن کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ میرے قبضے میں جنات ہیں جو مجھے سب کچھ بتا دیتے ہیں، سلیمان نے جواب دیا، اور پھر وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر سٹنگ روم کی طرف آ گیا۔ آپ کا ذوق اب خاصا گر گیا ہے صاحب، سلیمان نے یک لمحہ رک کر کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ تو عمران نے بے اختیار ہنس پڑا۔ ظاہر ہے وہ سیلی کی وجہ سے یہ بات کر رہا تھا کہ اس جیسی لڑکی کے لیے عمران نے اغوا ہونا پسند کر لیا۔ عمران اٹھا اور تیز قدم اٹھاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، عمران کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی ان دونوں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ خالی ہاتھ؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ مارٹن کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے لیکن وہ پھر نارمل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں، سیلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ جب کسی کا شکریہ ادا کرنے آتے ہیں تو ساتھ پھل یا مٹھائی کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتے ہیں، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ معلوم نہیں تھا، ویسے یہ بہت اچھی روایت ہے، جاؤ مارٹن جا کر کچھ لے آؤ، سیلی نے کہا۔ یس میڈم، مارٹن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ تشریف رکھیں، عمران نے کہا، لیکن مارٹن تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ گھما اور اس کے ساتھ ہی عمران کو چٹک کی آواز سنائی دی، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا اس کا ذہن اس طرح تاریک ہو گیا جیسے کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے۔ پھر تاریکی میں آہستہ آہستہ روشنی نمودار ہونا شروع ہو گئی، اور جیسے ہی عمران کو پوری طرح ہوش آیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ڈرائنگ روم میں ہی کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا موجود ہے، جبکہ سامنے سیلی اور مارٹن دونوں کرسیوں پر بڑے مطمئن انداز میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میرے باورچی سلیمان کا کیا ہوا؟ عمران نے یکلق سلیمان کا خیال آتے ہی چونک کر کہا۔ اسے خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہیں سلیمان کو ہلاک نہ کر دیا ہو۔ وہ کچن میں بے ہوش اور بندھا ہوا پڑا ہے، مارٹن نے جواب دیا، اور عمران کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ تو تم خالی ہاتھ نہیں آئے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ شکریہ کے طور پر بے ہوشی کا تحفہ ساتھ لائے تھے۔ بہت شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران، تمہارا خیال تھا کہ ہم شکست کھا کر واپس چلے جائیں گے، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پرائڈ گروپ کے ایجنٹ کسی صورت ناکام واپس نہیں جاتے۔ یہ ان کی طبیعت میں شامل نہیں ہے کہ وہ ناکام واپس جائیں، اور اب چونکہ یہ بات مسلمہ ہے کہ فارمولا تمہارے پاس ہے، اس لیے ہم فارمولا لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے تمہارے فلیٹ کو اچھی طرح چیک کر لیا ہے، اس میں واقعی تم نے بہترین حفاظتی الارم نصب کرایا ہوا ہے۔ ہم نے اس حفاظتی الارم کو آف کرا دیا ہے اور ساتھ ہی فلیٹ کو ساؤنڈ پروف بھی کر دیا ہے، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھے فارمولا دے دو۔ ہمارا وعدہ ہے کہ جس طرح تم ہمیں زندہ لیکن بندہ ہوا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اسی طرح ہم بھی تمہیں بندہ ہوا لیکن زندہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، سیلی نے کہا۔ تم لوگ جنات پر یقین رکھتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو دونوں بے اختیار چونک پڑے، ان کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔
جنات پر؟ کیا مطلب؟ سیلی نے کہا، فارمولا یہاں فلیٹ پر نہیں ہے اور میں بندھا ہوا ہوں۔ اب تم خود بتاؤ کہ اس حالت میں تمہیں فارمولا کیسے لا کر دے سکتا ہوں؟ یہ کام جنات تو شاید کر سکتے ہیں، انسان نہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ناخن غیر محسوس انداز میں رسیاں کاٹنے میں مصروف تھے۔ عمران نے وہاں موجود سامان سے اپنے اور ٹائیگر کے اترے ہوئے ناخنوں کے سیٹ اٹھا لیے تھے اور ٹائیگر کا سیٹ ٹائیگر کو دے دیا تھا، جبکہ اپنا سیٹ اس نے کار میں ہی اپنے ناخنوں میں لگا لیا تھا، اور ان دونوں کو شاید اس بات کا خیال تک نہ تھا، ورنہ وہ لازماً اسے ہوش میں لانے سے پہلے اس کے ناخنوں سے بلیڈ بہرحال اتار لیتے۔ ویسے سیلی اور مارٹن نے اس کی کرسی کو بڑے صوفے کے ساتھ رسی سے اچھی طرح باندھ رکھا تھا۔ شاید ان کے ذہن میں وہ منظر موجود تھا جب عمران نے بندہ ہونے کے باوجود ان پر حملہ کر دیا تھا اور سچویشن تبدیل کر دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کرتے ہو اور کیا نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت فارمولا چاہیے، سیلی نے گراتے ہوئے کہا۔ تم نے اس کام کے لیے میرے فلیٹ کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لوگ یقیناً ہماری نگرانی کر رہے ہوں گے، لیکن وہ ظاہر ہے یہاں کے بارے میں پریشان نہیں ہو سکتے، سیلی نے جواب دیا تو عمران کے چہرے پر تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ گڈ، ذہانت واقعی کسی کی میراث نہیں ہوتی، لیکن یہاں فون بہت آتے رہتے ہیں اور پھر نگرانی کرنے والے بھی تمہاری یہاں زیادہ دیر موجودگی پر پریشان ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں تمہارے ذہن میں کیا پروگرام ہے؟ عمران نے کہا، یہ باتیں ہم بعد میں سوچیں گے، ویسے تم نے یہ بات کر کے مجھے بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، سیلی نے کہا۔ میڈم، یہ واقعی وقت ضائع کر رہا ہے، شاید اسے کسی کی آمد کا انتظار ہے، مارٹن نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ریوالور لے کر اس کے قریب کھڑے ہو جاؤ اور ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دو۔ میں 10 تک گنوں گی، اگر اسے فارمولا دے دیا یا فارمولا دینے کا قابل عمل اور محفوظ پلان دے دیا تو ٹھیک، ورنہ اسے گولی مار دینا۔ فارمولا ہم خود ہی تلاش کر لیں گے، سیلی نے کہا۔ ارے اگر تم خود فارمولا تلاش کر سکتی ہو تو پھر مجھ غریب کی جان کیوں لیتی ہو؟ میرا خیال ہے کہ لفظ خواہ مخواہ ایسے ہی موقع پر بولا جاتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن مارٹن اٹھا اور وہ ریوالور کی نال عمران کی کنپٹی سے لگا کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی سیلی نے باقاعدہ گنتی شروع کر دی۔ سنو، کیا تمہارا دماغ خراب ہے کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے تمہیں فارمولا دے دوں گا؟ عمران نے اکلق انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ اس نے ان دونوں کے چہروں پر پائی جانے والی صفاقی کے تاثرات محسوس کر لیے تھے۔ چلو، تم اپنے مقدس کلام کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ تم فارمولا یا اس کی کاپی ہمیں دو گے اور ہماری واپسی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالو گے، سیلی نے کہا۔ میں قسمیں کھانے کا عادی نہیں ہوں، اور یہ بات بھی سن لو کہ میں یہ فارمولا کسی صورت میں تمہیں نہیں دے سکتا، یہ میرے ملک کی ملکیت ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو پھر میں گنتی شروع کر رہی ہوں، اور یہ سن لو کہ ہم نے تمہیں واقعی گولی مار دینی ہے، ہم یہ بات طے کر کے آئے ہیں، سیلی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، مار دو گولی، اگر میری موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے تو مجھے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، ورنہ تم مجھے کسی صورت میں ہلاک نہیں کر سکتے، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سیلی نے اٹھ کر ریسیور اٹھایا اور عمران کے کان سے لگا دیا۔ حقیر فقیر پر تقصیر، ہیچ مدان بندہ نادان، علی عمران MSc DSc آکسن، بزبان خود بول رہا ہوں، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل وقت حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ کسی حد تک وہ رسیاں کاٹ چکا تھا، لیکن ظاہر ہے رسیاں پوری کرسی پر اس کے جسم کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں، اس لیے وہ رسیاں کاٹ لینے کے باوجود فوری طور پر کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، ٹائیگر نے کہا۔ کیا بات ہے؟ عمران نے کہا۔ باس، آپ نے فلیٹ کا حفاظتی نظام آن کر دیا ہے، کیا آپ کو باہر سے کوئی خطرہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ اس کی تفصیل مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کا خاص طور پر خیال رکھوں۔ ویسے صفدر اور کیپٹن شکیل بھی نگرانی کر رہے ہیں، ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میرے ان دونوں سے خصوصی مذاکرات ہو رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ان مذاکرات کو باہر سے مانیٹر کیا جا سکے۔ تم بے فکر رہو اور صفدر اور کیپٹن شکیل کو بھی میری طرف سے کہہ دو کہ وہ آرام کریں، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران کے اشارہ کرنے پر سیلی نے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ تم نے اچھا کیا کہ ٹائیگر کو کوئی اشارہ نہیں دیا، ورنہ تم زندہ نہ رہتے، سیلی نے کہا۔ ایسا اشارہ کرنے کی حماقت میں کیسے کر سکتا تھا؟ جب تک وہ کوئی کارروائی کرتا مارٹن ٹریگر دبا چکا ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بولو عمران، اب واقعی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، چلو تم مجھے یہ بتا دو کہ فارمولا اس وقت کہاں ہے، لیکن سچ بولنا، سمجھے؟ سیلی نے کہا۔ فارمولا حکومت کے پاس پہنچ چکا ہے، سیکرٹری وزارت سائنس کے پاس، وہ اس پر لیبارٹری میں کام کریں گے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔
کون ہے سیکرٹری اور اس کا نام کیا ہے اور کہاں رہتا ہے؟ سیلی نے کہا تو عمران نے اسے ٹاپ آفیسرز کالونی کا پتہ اور سیکرٹری کا نام بتا دیا۔ اوکے، اب تم چھٹی کرو۔ مارٹن، فائر کرو، سیلی نے یکلخت تیز لہجے میں کہا۔ تو اس سے پہلے کہ سیلی کا فکرہ ختم ہوتا، عمران نے یکلخت سر کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو مارٹن کا ریوالور والا ہاتھ ایک جھٹکے سے سائڈ پر ہوا ہی تھا کہ عمران نے رسیوں سے ہاتھ نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن اسی لمحے ریوالور کا دھماکہ ہوا اور عمران کو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں محسوس ہوا کہ کوئی گرم سلاخ اس کی گردن میں اترتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا سانس اس کے حلق میں رک گیا، اور ساتھ ہی اس کا ذہن پھر گہری تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا، اور عمران کے ذہن میں آخری احساس یہ ابھرا تھا کہ اس کا آخری وقت بہرحال آ ہی گیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔